ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پر محمد۔ سامعین حضرات و ماتم داران سید الشہداء، بجا بجا بکھری ہوئی دعائے سیدہ، پروردگار عالم معتبر لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، حیثیت دار لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، یعنی جو یہ حکم دے اس حکم کو بجا لاؤ۔ کس کی اطاعت؟ رسول اللہ کے حکم کی اطاعت۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ، تو نماز پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کا حکم ہے، ان کے حکم کی پیروی کرنا، ان کے حکم کو ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، وہی سنت رسول ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اطاعت تم اللہ کی کرتے ہو، جیسی اطاعت تم رسول کی کرتے ہو، ویسی ہی اطاعت ان اولی الامر کی کرو۔ اولی الامر یعنی جو اللہ کے امر پر حکومت کرتے ہیں، یعنی وہ کہ جس نے سورج کو پلٹایا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے ان کا ذکر ہوگا تو ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں تو ہی علی کا ذکر کرے، چوراہوں پر کھڑے ہیں تو بھی علی کا ذکر کرے، راہوں میں ہے تو بھی علی کا ذکر کرے، بیابان میں ہے تو بھی علی کا ذکر کرے۔ ہر جگہ علی کا ذکر کرنا، ہر جگہ ان کا ذکر کرنا ہے، جہاں بھی ان کا ذکر کریں گے ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے، اگر تو میرا ذکر نہ بھی کرے گا تو تیرے ذکر نہ کرنے سے میرا کچھ جائے گا نہیں۔ میری وحدانیت میں کمی واقع نہیں ہوگی، میری خلاقیت میں کمی واقع نہیں ہوگی، میری ربانیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ اگر تو میرا ذکر کرے گا تو ہی تیرا ذکر ہوگا۔ لیکن اللہ نے ہمیں کہا کہ تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو تو اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو کہاں پر کریں گے؟ اللہ نے ہمیں محدود رکھا ہے، لامحدود نہیں ہے، ہم محدود ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو صرف یہی ہے، چوراہے پر نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو صرف یہی ہے، کانپور میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو صرف یہی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اگر ہم یہاں ہیں تو صرف یہی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ انسان نے ترقی کی ہے اور اتنی ترقی کی کہ انسان ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔
اگر انسان چاہے تو ہوا میں پرواز کرتے وقت بھی اللہ کا تذکرہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم محدود ہیں، ہم صرف محدود جگہ پر اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے محدود تم ہو، میں لامحدود ہوں، میں آسمان میں تمہارا تذکرہ کروں گا، فرشتوں کے درمیان تمہارا تذکرہ کروں گا، حوروں کے درمیان تمہارا تذکرہ کروں گا، سلسبیل پہ تمہارا تذکرہ کروں گا، کوثر کے پاس تمہارا تذکرہ کروں گا، جنت کے درمیان تمہارا تذکرہ کروں گا۔ سنو، تم جب تک ہو جب تک ہی میرا ذکر کر سکتے ہو، میں جب تک ہوں جب تک تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تک ہم رہیں گے ہم صرف اسی وقت تک تذکرہ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد ہم کہاں تذکرہ کریں گے، کس کا تذکرہ کریں گے؟ ہمارے ہم محدود ہے، ایک حد معین ہے، مگر اللہ لامحدود ہے، اس کو نہ کوئی فنا ہے۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ جب لفظ کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھا، اللہ اس وقت بھی ہوگا تب کچھ نہیں ہوگا، اللہ موجود رہے گا۔ کہ تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، جب تک رہوں گا تمہارے تذکرے کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اب ہم نے تاریخوں میں دیکھا کہ کون ایسے ہیں کہ جس نے اس کا تذکرہ کیا اور اس خدا نے ان کے تذکرے کو باقی رکھا۔ ہم نے چہارہ معصومین کو دیکھا تو انہوں نے ہر لمحہ خدا کا تذکرہ کیا، ہر جگہ خدا کا تذکرہ کیا، ہر لمحہ خدا کا تذکرہ کیا۔ مسجد میں ہے تو خدا کا تذکرہ، چوراہے پر ہے تو خدا کا تذکرہ، یزید کے دربار میں ہے تو خدا کا تذکرہ، یعنی جہاں بھی رہے خدا کا تذکرہ کرتے رہے۔ اب اللہ نے کہا تم میرا تذکرہ کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ تم چلے جاؤ گے مگر تمہارا ذکر باقی رہے گا۔ اہل بیت نے ان کا ذکر کیا۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ 70,000 منبروں سے علی کے خلاف بولا گیا، 70,000 منبروں سے علی کے خلاف بولا گیا کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے، ان کا تذکرہ ختم ہو جائے، ان کا نام مٹ جائے، ان کا ذکر ختم ہو جائے۔ سلطنت علی کے خلاف ہوئی، دولت علی کے خلاف ہوئی، تخت علی کے خلاف ہوا، تاج علی کے خلاف ہوئے، ذاکر علی کے خلاف ہوئے، مولوی علی کے خلاف ہوئے، مگر علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ علی کا تذکرہ کل بھی ہوتا تھا، علی کل بھی علی تھا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تم میرا تذکرہ کرو۔ کیسے تذکرہ کیا، کیسے حمد و ثنا کی؟ دیکھیں علی کی زندگی کو، علی کو کتنے منصب ملے، علی امام بنے۔ علی کے لیے یہاں تک ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی شریک نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ علی کو کتنے منصب ملے؟ فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، فاتح بدر حنین علی، فاتح جمل علی، ہر چیز کا فاتح ہے۔ مگر علی جب فاتح خندق بنا تو علی نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا، علی جب فاتح جمل بنا تو علی نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا، علی کو جب غدیر میں مولا بنایا تو علی نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا۔ جب علی کو کہا گیا کہ علی تم میرے بھائی ہو تو علی نے نہیں کہا کامیاب ہو گیا۔ علی نے کب کہا کامیاب ہو گیا؟ جب سجدے کی حالت میں علی کے ضرب لگی تو علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ علی نے کہیں نہیں کہا علی کامیاب ہوا، جب سجدے کی حالت میں ضرب لگی تو علی نے کہا کہ آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر صرف محدود جگہوں پر کر سکتے ہو مگر میں لامحدود ہوں، میں ہر جگہ تمہارا تذکرہ کروں۔ اہل بیت نے ان کا تذکرہ کیا خدا کا، اب خدا بند عالم بھی ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب تک میں رہوں گا اس وقت تک تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اب اللہ ہے لا فانی، وہ نہ فنا ہونے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ موجود رہے گا، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، محشر برپا ہوگا مگر اللہ رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تذکرہ ہوگا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب محشر برپا ہوگا تو ہم ہر کسی امت کو اس امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ وہاں امت سے سوال نہیں ہوگا
کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا، وہاں اس امت کے امام سے سوال ہوگا. جس کے امام کو اللہ بخش دے گا، جنت میں بھیج دے گا، اس کی امت جنت میں چلی جائے گی. اللہ جس امام کو ہی معاف نہیں کرے گا، جس کا امام ہی جہنم میں جائے گا، اس کی امت بھی جہنم میں جائے گی. امام سے سوال کیا ہوگا؟ امت سے سوال نہیں ہوگا. جو ہم نے اعمال کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے سب آئیں گے، ان کا حساب و کتاب تو ہمیں دینا ہے. لیکن جب جنت و جہنم تقسیم ہو رہی ہوگی اور اللہ سب کو امت کو سامنے کھڑا کرے گا، ان کے سامنے ان کا امام ہوگا کہ جس کو تم نے امام مانا ہے، ان کا امام ان کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ اس سے سوال کرے گا. اب اپنی آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے، اللہ نے آپ کو مختار بھی بنایا ہے، مجبور بھی بنایا ہے. تم جس کو چاہے مولا مانو، جس کو چاہے ہادی مانو، جس کو چاہے رہبر مانو، جس کو چاہے رہنما مانو، جس کو چاہے امام مانو. وہاں سوال امام سے ہوگا. تمہاری مرضی ہے، تم جس کو چاہے امام مانو، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو امام مانا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ ہم قبر میں بھی آئیں گے، ہم محشر میں بھی آئیں گے، جب تمہیں صراط سے گزرو گے ہم تب بھی آئیں گے. تمہاری مرضی ہے، تم جس کو چاہے امام مانو، جس کو چاہے رہبر مانو. ارے جو امام زندہ رسول کی مدد نہ کر سکے تو مردہ امت کی کیا مدد کریں گے؟ صلوات کرے محمد والے محمد. تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہے امام مانو، جس کو چاہے رہبر مانو. تمہارا اختیار ہے. ہمیں امام کے سامنے ساتھ بلائیں گے. جو اس کا تذکرہ کرے گا خدا اس کے تذکرے کو باقی رکھے گا. شرط کیا ہے؟ پہلے ہمارا تذکرہ کرو. ہم اگر تمہارا تذکرہ کریں گے تو تم رہو گے، اگر ہم تمہارا تذکرہ نہیں کریں گے تو تمہارا کچھ نہیں رہے گا. اور خداوند عالم سے امام حسین نے بھی دعائے عرفہ میں کہا ہے کہ پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. تو تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ دنیا تمہارے خلاف ہو جائے گی مگر تمہارے ذکر کو مٹا نہ سکے گی. یہ تخت تمہارے خلاف ہو جائیں گے مگر تمہارے ذکر کو ختم نہیں کر سکیں گے. یہ سلطنت تمہارے خلاف ہو جائے گی مگر تمہارا ذکر باقی رہے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارا ذکر باقی رہے گا، تمہارے ذکر کو قائم رکھیں گے جب تک ہم ہیں. میں تمہارا تذکرہ کرتا رہوں گا. یہی تو وجہ ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف بولا گیا. مورخوں نے علی کے خلاف لکھا، کاتبوں نے علی کے خلاف لکھا، ذاکروں نے علی کے خلاف پڑھا. تخت علی کے خلاف ہوئے، دولت علی کے خلاف ہوئی، میڈیا علی کے خلاف ہوئی. مگر میڈیا اور تخت والے سب اپنی قبروں میں چلے گئے، سب اپنی قبروں کے عذاب میں مبتلا ہے. مگر علی کا تذکرہ آج بھی باقی ہے، کیونکہ تذکرہ کی ذمہ داری اس نے لیے. تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا. انہی کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم، اللہ کے امر پر حکومت کرتے ہیں. علی کا تذکرہ باقی رہا. اور نبی نے بھی فرمایا ہے کہ علی کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ علی وہ ہے کہ جو حق کے ساتھ ہے. حق اس علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے. اور اللہ کا نبی وہ ہے جو خود کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی کہتی ہے. نبی نے فرمایا ہے علی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید نے 4 حق بیان کیے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے. نبی کہہ رہا ہے حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ حق ہے، رسول حق ہے، کتاب حق ہے، دین حق ہے. اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ علی کہاں ہے تو اس سے کہنا کہ جہاں خدا ہے وہی علی ہے. اگر کوئی کہے کہ علی ہے کہاں تو کہنا تم نے نہیں سنا اللہ حق ہے، اور جہاں علی ہے وہی حق ہے. تو اس کا مطلب جہاں خدا ہوگا وہی علی ہوگا. اور اللہ کے نبی نے دعا بھی کی ہے پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے،
जिधर जिधर अली जाए, हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली जाए। इसका मतलब यह है कि जहां दीन है वहां हक नहीं है, जहां मोहम्मद, जहां दीन है वहां अली नहीं है, जहां मोहम्मद है वहां अली नहीं है, जहां कुरान है वहां अली नहीं है। बल्कि इसका मतलब यह है कि जहां अली है वही दीन है, जहां अली है वही कुरान है, जहां अली है वही मोहम्मद है, जहां अली है वही खुदा है। खुदा बगैर अली के नहीं मिल सकता। अल्लाह ने दुआ, अल्लाह के नबी ने दुआ की है, अल्लाह को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली जाए। जहां दीन होगा वहां अली नहीं, बल्कि जहां अली होगा वही दीन होगा। मोहम्मद हक है, जहां अली होंगे वही मोहम्मद होगा। कुरान हक है, जहां अली होंगे वही कुरान होगा। खुदा हक है, जहां अली होंगे वही खुदा होगा। इनके जरिए से खुदा तक पहुंचा जा सकता है, इनके जरिए से खुदा की मारिफत हासिल की जा सकती है, इनके जरिए से मोहम्मद तक पहुंचा जाएगा, इनके जरिए से दीन हासिल किया जाएगा, इन्हीं के जरिए से कुरान की समझा जाएगा कि कुरान है कि एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान के साथ, कुरान इनके साथ, ये हक के साथ, हक इनके साथ। एक साइंटिस्ट कि जिसका नाम है गिब्न, डॉक्टर गिब्न। साइंटिस्ट जो होता है वो हर चीज पे फन रखता है, हर चीज का फन इख्तियार करने की कोशिश करता है कि इसे भी हासिल किया जाए, इसे भी हासिल किया जाता है। वो कहता है कि मैंने नहजुल बलागा को उठाया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैंने तकरीबन 3 मरतबा उस किताब को मुकम्मल पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने कुछ सवालात निकाले। वो सवालात निकालने के बाद मैं आलिम दीन के पास पहुंचा कि मुझे इनके जवाब चाहिए। जब मैं 2 दिन के बाद उनके जवाब लेने के लिए पहुंचा, जब मुझे उनके जवाब मिले तो डॉक्टर कहता है कि मुझे इतना यकीन हो गया कि जब ये कायनात बन रही थी या तो अली देख रहा था, या इस कायनात को अली ने अपने हाथों से बनाया है, या तो कायनात को बनते हुए अली देख रहा था, या इस कायनात को अली ने अपने हाथों से बनाया है। तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। इनका ही पैरवी करनी चाहिए। किस तरीके से इन्होंने अपना अखलाक भी दिखाया है, इन्होंने अपना किरदार भी दिखाया है, इन्होंने सखावत करके भी बताया है, इन्होंने मदद करके भी बताया। देखो, जब तुम किसी की मदद करो तो शोर मत बजाते फिरो कि परेशानी में वो हमारे पास आया है, हमने उसकी मदद की है। एहसान मत जताओ, दूसरों को मत बताओ कि हमने उसे इतना कर्ज दिया है। मौलाए कायनात ने सबकी मदद की, और जानते हो किस तरीके से? मौलाए कायनात ने उस तरीके से मदद की, रात की तारीकी में जाते थे और सब यतीम बच्चों के घर के बाहर खाना रख दिया करते थे। जब सुबह होती थी वो खाना उठाते थे, जब तक मौला जिंदा रहे किसी को यह तक मालूम न हुआ कि उनकी मदद किसने की है। मगर आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, जब मौलाए कायनात की शहादत वाक़ हो गई तो एक नाबीना शख्स रो रहा है। मौलाए हसन ने उनकी आवाज को सुना। मौला हसन करीब गए और जाने के बाद कहा, तुम गिरिया क्यों कर रहे हो? कहा, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूं। कहा, क्या हुआ? कहा, जो मुझे खाना दिया करता था, जो मुझे दवाई दिया करता था, जो मेरा इलाज किया करता था, वो मेरे पास नहीं आया। कहा, तुम जानते हो वो कैसा था? कहा, मैं कभी देखा नहीं क्योंकि मेरी बीनाई नहीं है। कहा, तुमने उसकी आवाज तो सुनी होगी? कहा, हाँ, मैंने उसकी आवाज सुनी है। उसका अंदाज आपके अंदाज के जैसा था। मैं देख तो नहीं पाया मगर मैंने उसकी खुशबू को सूंघा है। उसके बदन से ऐसी ही खुशबू आती है कि आती थी कि जैसे आपके बदन से आ रही है। बस मौला ने ये सुना और मौला ने कहा कि तू जानता है वो कौन था? वो मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब था। मौला ने जिस पर भी एहसान किया कभी जताया नहीं, बल्कि मौला ने दूसरों को भी बताया कि इस तरीके से लोगों की मदद करो कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर तक न चले, खबर तक ना हो कि तुमने किसी की मदद की है। अगर इसका मतलब हम किसी की मदद कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अली की पैरवी ही नहीं करते, हमने इनकी इताअत की नहीं। अगर हम इनकी इताअत करते, इनकी पैरवी करते तो इनकी सीरत पे अमल करते। और इनकी सीरत यह है कि जब ये किसी को देते हैं, किसी की मदद करते हैं तो ये शोर नहीं मचाते, ये उस तरीके से अदा करते हैं कि लोगों को खबर तक ना होती है। और मौलाए कायनात वो अली है
کہ جو یتیموں کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ دیکھو اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا، جب تک علی زندہ ہے جب تک کوئی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے۔ اور جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور کوفے میں یہ عام ہوا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے تاکہ شہادت میں تاخیر ہو جائے، تو ہر یتیم بچہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر ان میں دودھ کو لے کر مولا کائنات کے در پر آیا۔ آنے کے بعد مولا حسن سے فرماتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے آقا کو، ہمارے امام کو، ہمارے مولا کو یہ دودھ پیش کر دیجئے۔ مولا امام فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، علی نے آج تک یتیموں کی مدد کی ہے، کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا، کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا۔ تو امام نے سیرت دکھائی ہے کہ یتیموں کی مدد کرو، یتیموں پہ ظلم نہ کرو، یتیموں کے حق کو غصب نہ کرو۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو یتیموں کی مدد کر رہا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو دوسروں کی اتنی مدد کرتا ہے اور مدد کرنے کے بعد اس سے احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ مدد کس نے کی، مگر یہی گھرانہ ہے، اسی گھرانے کے بچے ہیں، اسی گھرانے کی عورتیں ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، پانی کو بند کر دیا گیا ہے، پانی خیموں میں ختم ہو چکا ہے، العطش العطش کی صدائے بلند ہے، ہر چھوٹا بچہ العطش العطش کہہ رہا ہے۔ کبھی عباس کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ چچا عباس ہمیں بہت پیاس لگی ہے، کبھی اکبر کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ اکبر ہمیں بہت پیاس لگی ہے، کبھی حسین کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں بہت پیاس لگی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ العطش کی صدائے حر کے خیموں تک پہنچی تو حر بے چین ہو گیا اور بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ حر کا غلام آ کر حر سے کہتا ہے کہ حر آخر کیا ہوا؟ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ تم میں سب سے بہادر کون ہے تو حر میں تمہارا نام لیتا، مگر آج تمہاری کیفیت ہی الگ ہے۔ حر نے اس غلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد خیام حسینی کے قریب لایا اور لانے کے بعد کہا تم ان بچوں کی صداؤں کو سن رہے ہو جو العطش کی آواز آ رہی ہے؟ ارے ان کی پائد کا ذمہ دار میں ہی ہوں، ارے میں نے ہی ان پر ظلم کیا ہے، میں ہی ان کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لایا ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس جب تک حر یزید کے لشکر میں رہا تو یزید کو حر کو نہ احساس ہوا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، حر کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جب حر کے دل میں محبت ہدایت اجاگر ہوئی تو حر نے اپنے بھائی اور اپنے غلام کو لے کر خیام حسینی کی طرف چلا اور چلنے کے بعد کہا کہ دیکھو جب خیام حسینی کے پاس پہنچنا تو گھوڑے سے اتر جانا، ان کا احترام کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ چھوٹا سا قافلہ خیام حسینی کے قریب آیا، حر نے امام حسین کو اور جناب عباس اور جناب علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی مولا حسین قریب آئے، حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا اور گرا کر کہنے لگا مولا میری غلطی کو معاف کیجیے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مولا حسین نے حر کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہا حر ارے تو اپنے مولا کو معاف کرنا، اے حر جب تو نے ہمارے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، اے حر آج تو ہماری مدد کے لیے آیا مگر ہم تجھے پانی نہیں پلا سکتے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حر کو مولا نے معاف کر دیا، حر کہتا ہے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ ارے حر کی آخر وجہ کیا تھی کہ حر کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ حر جانتے تھے کہ جب میں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو محفلوں سے بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ارے حر جانتے تھے کہ کہیں کوئی بچہ حر کو نہ دیکھ لے اور جا کر شہزادی زینب سے نہ کہہ دے کیا شہزادی ارے وہی حر آیا ہے کہ جس نے ہمارے مولا کے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ حر اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہے۔ مولا حسین نے حر کو اجازت دی، حر جنگ کے میدان میں گئے، حر نے شہادت پائی۔ بس آخری لمحہ حر کا تھا، حر نے خیام حسینی کی طرف رخ کیا۔ رخ کرنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے ابن رسول میری مدد کو آؤ، اے حسین میری مدد کو آؤ۔ مولا حسین حر کے قریب گئے، جانے کے بعد حر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا حر ارے اپنے مولا کو معاف کر دینا، حر تیرا آخری لمحہ ہے
مگر حسین پانی نہیں دے سکتا۔ اور کہتا ہے مولا ارے آپ کے نانا آپ کو سر لے کر آ گئے ہیں، اے مولا آپ کی ماں فاطمہ آ گئی، اے مولا خود کو معاف کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم قضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ چہر دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود ہم سب کو شر ظالمین، حاسدین، منافقین، شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما۔ ماتم